کو ڈھا دیا جائے گا تو تیار ہو گئے اسے بچانے کے لیے کہ نہیں؟ ارے ایک کھوکے کو ڈھانے کے لیے اگر کوئی آتا ہے تو پورا شہر اکٹھا ہو جاتا ہے، میونسپلٹی کے ورک روک لیتا ہے۔ آپ اسے ہوا میں بات سمجھ رہے ہو کہ یہ ہوا میں بات چل رہی ہے؟ وہ ایسے ہی پہنچ گیا، ایسے ہی ہو گیا ہے، ایسے ہی ہے وہ۔ زیادہ سے زیادہ آپ مجھ سے یہی کہو گے کہ صاحب وہ خانہ کعبہ کو ڈھا نہیں سکتا، اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ تو کیوں قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا ہے؟ ارے قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ نہیں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اللہ نے، نہیں کیا؟ تو پھر ابھی 28 اپریل کو ٹیری جونز نے امریکہ میں قرآن جلایا کہ نہیں جلایا؟ ارے بتاؤ جلایا کہ نہیں جلایا؟ یوٹیوب پر دیکھ لو، 40 منٹ تک وہ جلاتا رہا، 40 منٹ تک قرآن جلتا رہا۔ میرے نبی کا ناپاک کارٹون اس نے بنایا اور کارٹون پر قرآن رکھا۔ میں نے اپنی نظروں سے احمد آباد میں ایک نوجوان نے مجھے گاڑی میں آتے آتے جب میں ایئرپورٹ سے اترا تو مجھے دکھا دیا۔ میں اس نوجوان کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اے نوجوان میری آنکھوں کو تو نے دکھا کر مجھ پر ذمہ داری بڑھا دی، میرا فرض بڑھا دیا، اور اگر میں نہ دیکھتا تو شاید کچھ نہ کہتا، لہذا میں نے تو اس دن کہہ دیا، دلی کی راجدھانی میں کہہ دیا، جب مجھ پر میسج آیا تھا میں نے جلتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے وہاں کہا یہ کہ ٹیری جونز نے قرآن جلا دیا ہے، نظارہ نہیں دیکھا۔ اس کے بعد وہ قرآن رکھا ہوا ہے، شراب کی بوتل اپنے ہاتھ میں لاتا ہے، ایک ایک تقریر کرتا ہے۔ اگر اسے امریکہ میں قرآن کے خلاف تقریر کرنے کا حق حاصل ہے تو مال پورا والوں مجھے آپ کی سرزمین پر یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ اس نے قرآن جلا دیا ہے۔ میں حضرت عمر ابن خطاب کی بہن کا کردار آپ کو سناؤں گا، وہ میری بہن ہے، آپ کی بہن ہے، امت کی بہن ہے۔ اس نے اپنے بھائی کی مار کھائی، خون زمین پر اس کا گرا، خون بہا، ٹکڑے ہونے کو ہیں، بہنوئی زخمی ہے، لیکن اپنے بھائی سے یہ کہہ دیا۔ اس واقعے کو آپ نے ہر سال سنا ہے اور مسجد میں سن رہے ہو، لیکن بہن نے کہا کہ عمر جب تک ہم زندہ ہیں قرآن تیرے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ میں ان میں سے نہیں ہوں جو یہ کہیں کہ قرآن کسی کے ہاتھ میں دے دو اور اس قرآن سے اسلام پھیل جائے گا۔ میں اپنے نبی کی اس حدیث کو ماننے والا ہوں جس میں میرے نبی نے کہا کہ قرآن کو لے کر لا تسافروا مع القرآن بارض العدو، دشمن کی سرزمین پر قرآن لے کے سفر مت کرو۔ نبی نے فرمایا کہ دشمن کی سرزمین پہ قرآن لے کر مت جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ہاتھ میں قرآن چلا جائے۔ وہ نہیں جانتا قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ نہیں جانتا قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ جوش میں آ کے تم پر تو نہیں بن پائے گی، وہ کہیں قرآن کو نہ پھاڑ ڈالے اور قرآن کی بے حرمتی نہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کی بے حرمتی کا تم شکار ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں نہیں قرآن بس جتنے چاؤ بانٹ دو اور دین اسلام پھیل جائے گا، تو پھر میرے نبی کو بدر میں، احد میں، احزاب میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ عربی پڑھے ہوئے نہیں تھے؟ سارے لکھ کر کے بانٹ دیتے سب کو، لوگوں ہی پڑھ لو، ابو جہل میاں، ابو لہب صاحب آپ بھی پڑھ لو، عتبہ آپ پڑھ لو، شیبہ آپ پڑھ لو، مغیرہ بن، یہ سب کے سب وہ پڑھ لیتے، کو مشکل تھا؟ راہ فرار اختیار کرنے والے ہمیشہ راہ فرار اختیار کرتے رہیں گے، یہی راہ فیار۔ آئیے عمران صاحب برا مت مانیے گا، مجھے نہیں پتا پرچی آپ دے رہے ہیں کون دے رہا، جو کہ یہ بن نام کے ہے، وہ بن نام کے آپ کو پتا ہے کون دیتا ہے؟ نام نہیں ہے کسی کا، اب پتہ ہی نہیں مجھے کس نے دی ہے، بیچ میں سے آ کر اپنا دے گیا، بیگانہ دے گیا، کون دے گیا؟ انبیاء سابقین کے واقعات۔ آئیے سابقین کے واقعات سناتا ہوں، لیکن سابقین کے واقعات اس لیے سنائے ہیں اللہ نے کہ ان کے نقش قدم پر مت چلنا، ان کی جو امتوں نے کیا۔ نبی نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، پچھلی امتوں کے نقش قدم پر تم چلو گے۔ چلنے کے لیے نہیں کہا، خبر دے رہے ہیں چل کے رہو گے، بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، سابق ہے موسیٰ علیہ السلام یا آنے والے ہیں بعد میں؟ سابق ہی ہے نا، پھر مت کہنا کہ سابق نہیں سنایا۔ جیسے میں آنے والے زیادہ سناتا ہوں، حضرت عیسیٰ آنے والے ہیں، ان کے خلاف ماحول تیار ہو رہا ہے۔ اگر میں نے آپ کو بتاؤں تو آپ حضرت عیسیٰ کے خلاف کھڑے ہوں گے، کہہ رہی عیسیٰ آ گئی ہے کون؟ موسیٰ علیہ السلام انبیاء سابق آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
فرعون کو ڈبو دیا ان کی نظروں کے سامنے، اور جب وادی تیہ میں آئے تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ موسیٰ اس قوم کو لے کر جاؤ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے، قوم عمالقہ سے اس کو آزاد کرانے کے لیے لے جاؤ، قوم عمالقہ سے اس کو چھڑانا ہے، اسے آزاد کرائیے۔ قوم عمالقہ کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں سپر پاور لوگ، بہت طاقتور لوگ، جیسے آج ہیں کوئی سپر پاور۔ قوم نے کہا موسیٰ علیہ السلام بڑی طاقتور ہے، ہم تو وادی میں ہیں، نہیں جا سکتے۔ قوم نے منع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے ایک انویسٹیگیشن کرا لیجیے، جانچ ایجنسیاں بھیج دیجیے، خفیہ ڈیلیگیشن بھیجیے، ذرا دیکھے تو صحیح کہ ان کی کتنی تیاری ہے اور کتنی نہیں ہے۔ 12 نقیب چنے گئے، 12 لوگ بھیجے گئے، ایک کا نام خالد بن یقنہ ہے، ایک کا یوشع بن نون ہے، 10 اور ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو وہاں کا جائزہ لے کر سب کے سامنے باتیں مت کہنا، سب کے سامنے باتیں کہہ دیں تو کچھ لوگ تھوڑے دلے ہوتے ہیں، بزدل ہوتے ہیں۔ بزدل کے معنی سمجھتے ہیں؟ بز کہتے ہیں بکری کو، اور گائے وہ دل تو جانتے ہی ہیں، جس کا دل بکری کے برابر ہو وہ بزدل کہلاتا ہے، اور جو شیر کی طرح دل لگتا ہو وہ شیر دل کہلاتا ہے۔ تو کچھ لوگ بزدل ہوتے ہیں بکری جیسے، کہ بھیڑیا بھی آ گیا، بچہ لے کے جا رہا مگر بیچاری ٹائم بھی نہیں کر سکتی، ٹائم بھی نہیں کر سکتی۔ شیر کا بچہ چھین کے لے جائے گا لنگور، شیر کا بچہ چھین کے لے جائے گا ہاتھی، شیر کا بچہ چھین کے لے جائے گا گیدڑ، لیکن بکری کے 4 5 نہیں 10 بھی لے جائے تو بیچاری کا پیشاب وہیں ختم ہو جائے گا۔ اس لیے تشبیہ دی جاتی ہے یہ بزدل ہے، بکری جیسا دل لیے ہوئے بیچارہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ان کہنے والوں سے یہ کہا کہ دیکھو حالات کا جائزہ لے کر آ رہے ہو تو حالات کا جائزہ سب کے سامنے بیان مت کرنا۔ فرعون کی غلامی نے ذہن بدل دیے ہیں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ تقدیریں۔ غلامی میں تو تقدیر بھی نہیں آتی کام، اور تدبیر بھی کام نہیں آتی۔ جو ہو عزم سفر پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ وہاں گئے اور افسانے گھڑ دیے، اور ایک کہا صاحب اتنی طاقتور لوگ ہیں کہ ہم تو ان کے سامنے چڑیاں لگ رہے تھے، وہ تو ہمیں بلبلیں سمجھ رہے تھے، ہم تو ہاتھ جوڑ کے منتیں کر کے آئے ہیں، ورنہ وہ ہمیں چبا کے کھا جاتے اور بھون لیتے، ہمیں سیخ کے کباب بنا دیتے۔ ایسے لمبے لمبے لوگ، اتنے لمبے کہ ہم تو ان کے ٹخنوں آئے۔ قوم میں آ کر کے کہنا سب عام شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، خالد بن یقنہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نادانوں ایسا مت کہو، وہ کہہ رہے ہیں حضرت یوشع بن نون مت کہو، دیکھو اس دروازے پر پہنچو، دروازے پر پہنچتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح نصیب فرمائے گا۔ لیکن قوم کہاں مان رہی ہے، کہہ رہے ہیں ارے موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑو، ان کا تو یہی مسئلہ ہے، اپنا نیا لیڈر چن لو، اور مصر چل رہے ہیں۔ وہ سرزمین سرسبز و شاداب، مصر کی زمین پر ہم چل رہے ہیں، وہ زمین سرسبز و شاداب ہے، وہاں پر محل پڑے ہوئے ہیں، آؤ اس پہ قبضہ کریں گے۔ چھوڑو موسیٰ علیہ السلام کو، انہیں نہیں مانتے، اپنا رہنما رہبر نیا لیڈر چن لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ کہا نادانو تم بدنصیبی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کیا جواب دیا انہوں نے؟ جو آج جواب ہمارے یہاں آتا ہے جب میں خانہ کعبہ کا ذکر کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں اللہ جانے اور اس کا گھر جانے، اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا، اللہ کا گھر ہے، اللہ خود حفاظت کرے گا۔ اور پھر اس پر ایک دلیل جڑ دیتے ہیں کہ عبد المطلب جب ابرہہ آیا تو اپنے اونٹ بچانے کے لیے گئے، لکھی ساری تاریخ میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، لہذا کہتے ہیں عبد المطلب گئے ابرہہ کے پاس، ابرہہ نے کہا کہ ارے میں حق شق رہ گیا، تم اللہ کے گھر کی بات کرنے نہیں آئے، تم جس گھر کے متولی ہو اس کی بات کرنے نہیں آئے، تم خانہ کعبہ کی حفاظت کی بات کرنے نہیں آئے، اتنے عجیب انسان ہوتے ہوئے مجھ سے اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ تو عبد المطلب نے یہ کہا کہ میاں میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں تو اپنے اونٹوں کی بات کر رہا ہوں، وہ اللہ اس کا مالک ہے، اللہ جانے اس کا گھر جانے۔ میں آج آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں، میں نے اور جلسوں میں ہی پوچھا ہے، مجھے بتاؤ قرآن کی آیت کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، یہ نہیں کہا لقد کان لکم فی حیات عبد المطلب حسنہ، عبد المطلب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد مجھے یہ بتاؤ کیا کیا؟
جب احزاب میں تمام قومیں آئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ابو سفیان اس کے لشکر سے یہودیوں سے کہ میں تو بیٹھا ہوں وہاں پر، اللہ جانے اور مسجد نبوی جانے۔ قلعے میں حسان بن ثابت کو رکھا اور عورتوں سے یہ کہہ دیا سجگ رہنا۔ مورچے پر خندقیں کھودی، کتنی گہری، پانی نکل آیا، اتنی چوڑی کہ گھوڑا پار نہیں کر سکتا۔ اور ایک دن تو یہ آیا، تمام سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، سیرت کی تمام کتابوں میں لکھا ہے، اور ہم سنائیں گے اس لیے کہ امام بخاری سیرت لکھ کر گئے ہیں، امام بخاری لکھ کر گئے ہیں، سیرت لکھی ہے امام بخاری نے، حدیث کی شکل میں دوسری جلد لکھی ہے۔ اس میں ایک دن یہ آیا، ظہر سے لے کے عصر، عصر سے لے کے مغرب، مغرب سے لے کے عشاء تک 4 نمازیں نہ صحابہ کو ملی نہ نبی کو ملی، کسی کو نہیں ملی۔ اتنی مضبوط گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے کہ نبی اپنے آخری وقت میں قدموں سے لڑکھڑاتے ہوئے، کاندھوں کا سہارا لیتے ہوئے مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر 2 رکعت ادا کرتے ہیں، 2 صحابہ پہرا دیتے ہیں، پھر ادا کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں 4 نمازیں سب کی قضا ہوتی ہیں۔ مدینے کا دفاع اور ڈیفنس اتنی کشمکش میں آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی زبان پر، جس کی زبان پر طائف میں بد دعا نہیں آئی، جس کی زبان پر احد کے میدان میں بد دعا نہیں آئی، چچا کی لاش کٹے ہوئے دیکھی، بد دعا کے جملے نہیں نکلے، لیکن آج جب 4 نمازیں قضا ہوئی، اللہ سے ملاقات اور معراج کا راستہ ٹوٹا، تو نبی نے کہا اے میرے مولا ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے تیرے نبی کو تیری عبادت سے، نماز سے روک دیا۔ اللہ نے دعا قبول کی اور فتح کا فیصلہ ہو گیا۔ نبی نے کیا کیا؟ دفاع کیا کہ نہیں کیا؟ وہاں عبد المطلب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ جانے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ میں یہاں بھی کہہ رہا ہوں اور انشاءاللہ جب تک یہ زبان سلامت رہے گی میں کہتا رہوں گا کہ خانہ کعبہ کی حفاظت، یہ شعر کیوں لکھا ہے؟ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ کیا ضرورت ہے مسلمانوں کو ایک ہونے کی؟ کیوں؟ حرم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، حرمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ مسلمان ایک مت ہو، مسلمان جتنے ٹکڑے ہیں اور بٹ جاؤ، مسلمان اور بٹ جائیں جماعتوں میں، مسلمان اور بٹ جائیں گروہوں میں۔ جو عراق بچا ہے اس کے بھی ٹکڑے کر دو، جو لیبیا بچا ہے اس کے ٹکڑے کر دو، جو ملک شام بچا ہے اس کے ٹکڑے کر دو، جو فلسطین بچا ہے اس کے ٹکڑے کر دو، غزہ کی پٹی الگ کر دو، مغربی کنارہ الگ کر دو، جو مدرسہ ایک ہے اس کے توڑ کے 2 ٹکڑے کر دو، حرم کے 2 ٹکڑے کر دو۔ اللہ تعالیٰ خود محافظ ہے۔ جب ہم یہ کہیں گے، میں تو علامہ اقبال کا ماننے والا ہوں، اس نے آج نہیں 1938 میں اس دنیا کو چھوڑ دیا ہے، 1914 سے سفر شروع کیا ہے، تب اس نے پکار کر کہا ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر چین میں ہے، نیل مصر میں ہے، مصر کا مسلمان بھی اکٹھا ہو، ہندوستان کا مسلمان بھی اکٹھا نہ ہو۔ کل تک ہم امریکہ کو نہیں کہہ رہے تھے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے، وہ عربوں کو برا کہے، وہ اجمیوں کو برا کہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہماری آپ زبان پکڑ سکتے ہو، تم امریکہ کے دشمن کیوں ہو، لیکن جب وہ اپنی سرزمین پر قرآن جلا دیا تم یہ کہو گے، اور اپنی دھرتی پر جو کچھ کر رہا ہے کرتا رہے، تمہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ لیکن جس کعبے کی طرف میں منہ کر کے سو نہیں سکتا، جس کعبے کی طرف منہ کر کے مجھے میت کے طور پر قبر میں لٹایا جائے گا، جس وقت میری روح نکلے گی اس وقت میرے گھر والے میرا جسم خانہ کعبہ کی طرف کر دیں گے، جس خانہ کعبہ کے ہم طواف کرنے کے لیے تڑپتے ہیں، جس مکہ مکرمہ میں دفن ہونے کے لیے ہم بے چین ہوتے ہیں، جس جنت البقیع میں لیٹنے کے لیے ہم بے چین ہوتے ہوں، مجھے یہ خبر پتہ چل جائے کہ اس ایٹم بم گرانے کی مقدس آزاد کرنے کے لیے کیا کہا؟ اذهب انت وربك تمہارا وہ علاقہ وہ کیسے ہمیں لائے ہو ہمارے گھر اذهب انت وربك جاؤ رب دائے انہا ہونا قائلون تو یہاں پہ بات دلیل نے کہی جتنے دور اللہ نے کہا فإنها محرم علیہم 40 سال تک یہ وادی ان کے لیے قید کی وادی ہے، نہ مصر جائیں گے نہ بیت المقدس ہوگا۔ آیات میں مفسرین نے لکھا ہے ادئی بن نصیر ادئی بن نصیر ادئی مصطفی قوم کی قوم اس بیت المقدس کے دروازے پر پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کی فتح کے فیصلے کر دیتا۔
بیت المقدس آزاد ہو جاتا. کب جا کے آزاد ہوا؟ آزاد تو ہوا لیکن 40 سال کے بعد، 40 سال کے بعد آزاد ہوا. یوشع بن نون نے آزاد کرایا، انہیں نبوت ملی، وہ اپنا فرض نہیں بھولے، 40 سال تک فرض نہیں بھولے. لہذا ہم جب تک زندہ ہیں ہم اپنا فرض نہیں بھولنا چاہیے. انہی تینوں شعروں کی تشریح کرنے کے لیے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہی بتانے کے لیے کہ تا خلافت کی بنا دنیا میں پھر ہو استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. اس سوسائٹی کا پیغام یہی تھا اور غالباً یہی ہے کہ آج ہم متحد اور متفق ہو جائیں، کیوں وہ متحد و متفق نہیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی قوم آج عیسائیوں کے ساتھ ہے. عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے سولی پر چڑھا دیا ہے. ہمارا عقیدہ تو نہیں ہے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کے ذریعے بتا دیا ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، زمین پر اتر کر آئے ہیں. مرزا قادیانی نے کہا کہ وہ ختم ہو چکے ہیں، ہم نے اس کی بات نہیں مانی، نہ قیامت تک مانیں گے. لیکن عیسائی جانتے ہیں کہ سولی پر چڑھا دیا ہے، لیکن آج خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے عیسائی اور یہودی اکٹھے ہیں، آج کمیونسٹ اور مشرک اکٹھے ہیں، آج تمام دنیا کی باطل طاقتیں اکٹھی ہیں. اور اکٹھی ہو کر جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ امت بٹی ہوئی ہے، یہ امت اپنے گروہ اور جماعتوں میں بٹی ہے، شافعی، حنفی اور حنبلی میں بٹی ہوئی ہے، یہ پرانے اور نیوں میں بٹی ہوئی ہے، یہ دیوبندی اور بریلوی میں بٹی ہوئی ہے، یہ جماعت اسلامی اور اہل حدیث کے حلقوں سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہیں کتنی ہی بہنیں پکارتی رہے، عافیہ بہن پکارتی رہے، رو رو کر اس کے آنسو خشک ہو جائے، اس کا خون بہ جائے، اس کے بچے تڑپ جائے، لیکن اس پہ انہیں رحم نہ آئے. ارے علماء پہ نہ آئے، فاطمہ بہن خط لکھتی رہے، انہیں کوئی طرف نہیں آئے، یہ اس کی باتیں سننے کے لیے بھی تیار نہ ہو. یہ کہیں ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، یہ کہیں ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگیے. تب اس نے یہ اعلان کر دیا مسلم امت کبھی کچھ نہیں کر سکتی ہے، اس کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں نبی کا پرچم نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں خانہ کعبہ سے محبت نہیں ہے. رب ذوالجلال کی قسم، پینٹاگن کی طرف صرف طیارہ گیا تھا، طیارہ گیا نہیں، گرا نہیں. اس نے اعلان کر دیا کہ پوری روئے زمین پر جنگ کا اعلان ہو چکا ہے. جو ہماری سیکورٹی کو چیلنج کرے گا ہم اس کو سوائے ہستی سے مٹا دیں گے، چاہے ہمارا کچھ بھی ہو جائے. لہذا یہ بات امت مسلمہ کو کیا نہیں کہنا چاہیے، ان کے حکمرانوں کو نہیں کہنا چاہیے. اگر یہ حکمران نہیں کہتے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور غلام کہاں ہے؟ انہیں کہنا چاہیے کہ خانہ کعبہ مسلمانوں کی دھڑکن ہے، محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا اور ریاض الجنہ اس میں رہتا ہے. تو یہ چھوڑ دے کہ کون کہاں ہے، آج بھی کہیں نہ کہیں محمد اور معاذ بیٹھا ہوگا اور ابو جہل والی تاریخ دہرانے کے لیے تیار. انبیاء سابقین، آؤ حضرت شمویل کا تذکرہ کرتے ہیں. وہی تو دور ہے. کیا کیا تھا اس نے؟ جالوت نے کیا کیا؟ جالوت نے باطل جب طاقت میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں پہ قبضہ کرتا ہے. کل بھی جالوت نے بیت المقدس پر قبضہ کیا، بخت نصر نے قبضہ کیا، اسی طرح عیسائیوں نے قبضہ کیا، آج اللہ کے دشمنوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. ارے وہ تو حرمین شریفین معجزے کے طور پر میرے نبی کی برکتوں سے بچا ہوا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ اب حرمین کی حفاظت کی جائے گی. لیکن حرمین کے آس پاس کے علاقے میں تو پہنچ ہی چکے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ بیت المقدس پر جب قبضہ کر لیا تو کیا ہم اس قوم سے بھی گئے گزرے ہیں جسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جو حضرت شمویل کے پاس آئے اور آ کر یہ کہا کہ آپ ہمارا امیر بنا دو، آپ ہمیں امیر المومنین دے دو جو ہماری قیادت کر سکے. حضرت شمویل نے کہا امیر تو دے دوں گا مگر تمہاری فطرت یہ نہیں ہے کہ تم امیر کے ہاتھ پہ اکٹھے ہو جاؤ. کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کا دوسرا پارہ ہے، وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا. ارے ہم ہمارے گھروں سے نکال دیے گئے، جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنے بیٹوں سے جدا کر دیے گئے، تو اس کے بعد بھی ہم نہیں کریں گے. کہا ہاں میں جانتا ہوں تم صرف بولنے کے شعر ہو، جب اصلیت آئے گی تو 3 کلومیٹر اسپیڈ پیچھے کو بھاگو گے. کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا چلو امیر بنائے دیتے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ جو لڑکا آ رہا ہے جو کپڑے دھونے کے خاندان سے رہتا ہے،
اس کے گھرانے والے کپڑے دھونے کا کام کرتے ہیں جنہیں ہم دھوبی کہتے ہیں. یہ ہے تمہارا امیر؟ کہا یہ طالوت، یہ ہمارا امیر کیسے ہو سکتا؟ ہم تو سادات ہیں. اپنے اوپر مت لے جائیے گا. سید کہتے ہیں سردار کو، آقا کو. جیسے پہلے زمانے میں سردار کو آغا کہا کرتے تھے، پھر کچھ دنوں میں لقب بدل کے پٹھان ہوا، خان کہا کرتے تھے. آج سارے غیر مسلم ہمیں خان صاحب کہتے ہیں. ہم خان صاحب ہو کہ نہ ہو کہتے ہیں خان صاحب. دو سالت بولتے ہیں میاں صاحب، میاں صاحب. تو میاں صاحب بعض علاقوں میں بولا جاتا ہے انہیں جو بھیک مانگتے، بڑا برا لگتا ہے ہمیں میاں صاحب کیوں کہہ رہا ہے، ہم کوئی بھیک مانگتے ہیں کیا؟ مگر ان کی نظروں میں ہم میاں صاحب ہیں، نیک آدمی ہیں، شریف آدمی، میاں جی ہیں. اور کہیں وہ خان صاحب ہیں. وہ خان صاحب سب کو سمجھتے ہیں، ان کیا کچھ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا ہم پر؟ نحن احق منہ بالملک، ارے بادشاہ تو سرداری کے حقدار ہم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم یؤتا ساعۃ من المال، اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے. بھائی نہ یہ بنی لاوی سے، نہ یہ اس قبیلے سے ہے کہ جہاں عمارت کا جھنڈا ملتا ہے، اور نہ اس کے پاس مال ہے. دو ہی بنیادوں پر